اور ایوب نے پکارا جس وقت اپنے رب کو، الہی بے شک پہنچا ہے مجھ کو درد، اور تو ہے مہربان سب رحم والوں سے زیادہ رحم والا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی، اے ایوب تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بے تاب ہوا ہوں اور اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا، اور میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے ایوب تم نے تو اپنے آپ پر اس مرض کو خدا سے مانگا ہے، اور کیڑا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا، اس کو بھی تو نے اپنے آپ کو اٹھا کر اس گھاؤ میں رکھا ہے۔ یہ تکلیف اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور خدا بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ اس نے کسی امر میں کسی کو اختیار دیا ہے، مگر جو جیسا خدا سے مانگتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ اور بعض روایت میں یوں ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روز سوداگروں کے قافلے حضرت ایوب علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ مکان کس کا ہے اور اس میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، اس مکان میں حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر خدا رہتے ہیں۔ وہ بولے، اگر نیک بندہ خدا کا ہے تو اس بلا میں کیوں گرفتار ہے؟ شاید وہ خدا کے نزدیک گناہ گاروں میں ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ سچ کہتے ہوں گے، مجھ کو تو نہیں معلوم کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک آواز آسمان سے آئی، اے ایوب اب تم اندیشہ مت کرو، اور جس مصیبت و بلا میں گرفتار ہو اس میں گھبراؤ مت، اس میں تو اللہ رب العزت کی رحمت مضمر ہے۔ بس یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے جانا کہ ضرور مجھ کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عتاب آیا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے روح العالمین کو پکارا، تم کہاں ہو؟ آواز آئی، میں روح العالمین نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر عتاب لے کر آیا تھا۔ تب ایوب علیہ السلام نے درد سے اپنے معبود برحق کو پکارا ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، تحقیق مجھ کو پہنچی ہے ایذا، اور تو بہت مہربان ہے سب مہربان کرنے والوں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، بس اٹھا دی ہم نے جو اس پر تھی تکلیف، اور اس کو دیا ہم نے اس کی گھر والی کو، اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے پاس کی مہر سے، اور نصیحت دی ہم نے بندگی والوں کو۔ مروی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا و تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض مہلک سے شفا دے دی، اور خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، یعنی اٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ کو غم سے۔ بولے، اے جبرائیل میں کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ طاقت نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ چنانچہ جیسا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لات مار اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اس میں نہاؤ اور پانی پیو، خدا کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی اس چشمے سے جاریہ سے نہانے اور اس میں پانی پیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل چنگے ہو گئے، اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ 14 رات کی چاند کی ماند روشن ہو گئے، اور ایک چادر بھی بحشت سے اڑا دی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک پل پر جو قریب ہی تھا اس پر جا بیٹھے۔ چند ہی ساتھ کے بعد بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے کو لائی۔ آ کر کیا دیکھتی ہے، جس جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئی تھی وہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پکار کر روتی اور کہنے لگی، وائے افسوس صد افسوس اس ضعیف بیمار پر، کاش کہ میں اگر جانتی تو یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں ہو؟ کیا تم کو شیر کھا گیا ہے یا بھیڑیا لے گیا؟ اگر میں ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس بلا و محنت کی جدائی سے تمہاری خلاصی پاتی۔ اگر تمہاری ہڈی بھی ملتی تو اس کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں رکھتی تو اس سے تمہاری یادگار رہتی۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں؟ کچھ بھی بن نہیں آتی۔ غرض اس طرح میدان میں چاروں طرف تلاش جستجو کرتی پھرتی رہی اور زار قطار روتی رہی۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اس طرح روتا ہوا دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر پوچھا، اے بی بی تم کیوں روتی ہو؟ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولی، یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو تلاش کرتی ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اس بیمار کا کیا نام تھا اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولی، بس شکل و صورت میں تو آپ کی سی تھی جب تندرست تھے، اور ان کا نام ایوب تھا اور پیغمبر خدا بھی تھے، اور حال ان کا ایسا تھا کہ آفتاب کی دھوپ بھی ان کے پہلو میں تپش کرتی تھی، کیونکہ تمام بدن ان کا سڑ گیا تھا اور ان کے گوشت پوست رگوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور بہت ناتواں و ضعیف تھے، اور ان میں
کروٹ بدلنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور کہا، میرا نام ایوب ہے، تم پہچانتی نہیں ہو؟ بس رحیمہ بی